بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی کافی خبریں ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے، آج بھی سماعت ہوئی۔ آج اپوزیشن کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ ان کے دلائل کے جواب میں اعلیٰ عدلیہ کے آنریبل ججز نے کیا کیا استفسارات کیں اور اب تک کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کل حکومتی وکلاء کا، یعنی کہ سابقہ حکومت اور اس وقت کیئر ٹیکر ہے وہ، سابقہ حکومت کے وکلاء جو ہیں وہ دلائل دیں گے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے وکلاء دلائل دیں گے اور صدر مملکت کے وکیل آئیں گے۔ یہ سب دلائل کل دیے جائیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ میں دلائل دوں گا پرسوں۔ اس دوران کافی دلچسپ صورتحال رہی اور جعلی خبروں کے ذریعے بھی سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ کل سے ایک کمپین لانچ کی گئی کہ فیک نیوز کے ذریعے اتنی فیک نیوز بنائی جائیں، چلائی جائیں کہ اس کے اثرات مرتب ہوں اعلیٰ عدلیہ پر۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو سیلوٹ کرنا چاہیے، وہ کسی قسم کا پریشر قبول نہیں کر رہے اور دلائل سن رہے ہیں، اور آج انہوں نے واضح کیا ہے کہ سب کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بھی ریمارکس آئے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال صاحب کی طرف سے بھی بہت امپورٹنٹ، اور جسٹس مظہر صاحب کی طرف سے بھی۔ تو یہ ساری سچویشن رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور قضیہ جو ہے وہ بالکل جان نہیں چھوڑ رہا اور اپوزیشن اب اس میں غالباً گھر چکی ہے، ڈیوائیڈ بھی ہے اور گھر بھی چکی ہے، اور وہ ہے کہ جو دھمکی آمیز خط، دھمکی آمیز مراسلہ، اس کی باز گشت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سنی گئی، لیکن وہ استدعا مسترد کر دی گئی کیونکہ مسلم لیگ نواز کے بیرسٹر مختوم علی خان وکیل جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ انٹیلیجنس چیف کو بلائیں اور ان کیمرہ بریفنگ لیں اس خط کے بارے میں، اس مراسلے کے بارے میں۔ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ کے مندرجات منگوائے جائیں، منٹس منگوائے جائیں، اس کا جائزہ لیا جائے۔ پھر آج ایک اور درخواست گزار پہنچے روسٹرم پہ، خاتون وکیل اور پھر ایک ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا صاحب۔ انہوں نے بھی کہا کہ سابق سفیر امریکہ میں پاکستان کے اسد مجید صاحب کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے۔ تو اعلیٰ عدلیہ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ آج ہمارا فوکس، بلکہ اس مقدمے میں ہمارا فوکس صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی ریاستی امور میں، خارجہ پالیسی میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ یہ ہے سچویشن۔ تو چودھری صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن صورتحال اس وقت جا رہی ہے عام انتخابات کی طرف، الیکشن، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پروسیس شروع کر دیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کا نام دے دیا گیا ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے خط نہیں ملا، اور وہ خط اس وقت ہر بک سٹال پہ دستیاب ہے، سوشل میڈیا پہ پھر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ان کو خط نہیں ملا جیسا؟ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مجھے مل جائے تو میں اس پر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جی مطلب ہے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں، یہی تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں واپس چاہ رہے ہیں کہ جناب ہر صورت میں معاملہ انڈو کیا جائے؟ ڈپٹی اسپیکر فیصلہ تو جی صابر شاکر صاحب، فیصلہ تو سپریم کورٹ پاکستان کے ججز نے کرنا ہے، بالکل، اور انہوں نے اپنے دانست میں رولز اور ریگولیشن، آئین اور قانون کے مطابق جو ان کو سمجھ لگے گی وہ اپنا فیصلہ دے دیں گے۔ جی لیکن اس وقت سارا ملک فریق بنا ہوا ہے، اور کوئی کسی طرف سے، کوئی کسی طرف سے، کوئی کسی طرف سے۔ جی لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے، یا رول 69 جو ہے، وہ باہر یعنی عدالتی مداخلت کو اوسٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، کہ اس میں یعنی اب اس کو اگر انہوں نے اس حد کو، اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے، تو انہیں بڑے پیمانے پر آگے جا کے یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آیا اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو کیوں نہ مانا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے
کہ اب جس طرح ہم نے روز ہی کہا ہے کہ بھئی یہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس کے تانے بانے جوڑے گئے اور پھر اس کے ذریعے یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو گاڑی تھی وہ قومی اسمبلی تھی. ہاں جی. لہذا اس میں سے بھی کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اب اس کی جب تک تھارو انویسٹیگیشن نہ ہو اور تمام حقائق سامنے نہ رکھے جائیں اس کے آگے آپ گزر نہیں. یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جن حقائق اور دستاویزات کے مطابق یہ رولنگ دی ہے وہ غلط ثابت کرے کہ یہ جعلی ہے. جی ہاں. ورنہ تو یہ اتنا بڑا قضیہ ہے, اتنا بڑا انہوں نے ایک چیز لے کے آگے ہے سامنے کہ یہ اگر اس پر عمل ہوتا تو یہ بین الاقوامی سازش کی کامیابی اور اس میں جو کردار ہے پھر اس میں یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ بڑی ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جو اب نگران ہیں یا نگران بھی نہیں ہے میرا خیال ہے عبوری اسٹاپ گیپ. جی ہاں. ہاں بالکل. وہ ان سے آج ملاقات ہوئی تھی لاہور میں. ان کا خیال ہے کہ ملک اب الیکشن کی طرف جائے گا. اچھا اور غیر ملکی سازش سازش میں ساری باتیں اب آپ ترتیب سے ہم ایک باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اپوزیشن کیوں ان ساری چیزوں سے بھاگ رہی ہے. جس خط کو چوہے صاحب وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کی حکومت نے اپوزیشن کو اور اتحادی جماعتوں کو کہا کہ آئیں آ کر دیکھ لیں ان کیمرہ سیشن میں, وہ نہیں آئے. خصوصی کابینہ کا اجلاس تھا, اس میں ایم کیو ایم نہیں آئی اور بی اے پی نہیں آئی. اس کے بعد اگلا ان کیمرہ سلامتی کمیٹی جو ہے قومی سلامتی کی کمیٹی قومی اسمبلی کی, اس میں انوائٹ کیا گیا, یہ نہیں آئے. جب وہاں نہیں آئے تو اب وہی پیپلز پارٹی, وہی مسلم لیگ نواز, وہی جے یو آئی, وہی اے این پی, وہ تمام کی تمام جماعتیں اب کہہ رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آنریبل ججز کو یعنی کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں گھسیٹنا چاہ رہی ہیں کہ جناب آپ آئی ایس آئی چیف کو بلائیں, ان کیمرہ کر لیں, چیمبر میں ان سے بریفنگ لے لیں اور اس کے منٹس منگوا لیں. بھئی اس وقت جب کال کیا جا رہا تھا آپ کو اس وقت آپ نے انکار کیا. اب اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے, ہم نے تو صرف رولنگ کی حد تک رہنا ہے. اور رولنگ کے معاملے میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے, وہ آگے جا کے بتائیں گے. ذرا پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں جی. عدالت کا فیصلہ یہ ملک کو آگے لے جائے گا یا پیچھے لے جائے گا. آئین تو عمران خان نے توڑا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے, ملک کا صدر ملوث ہے اور آئین توڑنے والے پر آرٹیکل 6 ہے. آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے. اگلا سوٹ سنوائیں جی. میری درخواست ہے عسکری قیادت کو بلائیں اور ان سے پوچھیں. میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے بھی, ان جج حضرات سے بھی, اس بات کا فیصلہ کریں. عسکری قیادت کو بلائیں, ان کے نمائندے کو بلائیں, سیکرٹریز کو بلائیں اور سنیں کہ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن نے اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کی ہے, اور اگر سازش ہوئی ہے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت ہمارے خلاف پرچہ کیوں درج نہیں ہوا. آج ایک تاریخی لمحہ ہے سپریم کورٹ کے پاس, یا اس ملک میں آئین کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے بنا دے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. شہباز شریف صاحب جی. میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں, کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ ثبوت لے آئیں. اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا, تک کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی, کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے, تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دودھ پانی ہو جائے جی. اگلا شاٹ سنوائیں جی. آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے آج اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے, تو پھر
खुदा रहा इस बात को सामने लेके आए, क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए, क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए, और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी? एहसन इकबाल साहब, इमरान नियाजी ने बार बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हवाला देकर कौम को ये तासुर देने की कोशिश की कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी इस स्कैंडल के लिए उनकी तायीद की है, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई बात वहां पर नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और उसकी कार्रवाई को भी डिस्टॉर्ट करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी हमला किया है। पहली बात तो एहसन इकबाल साहब से ये पूछनी चाहिए कि जब आप सलामती कमेटी में थे ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, कौमी सलामती कमेटी में जब आप मौजूद ही नहीं थे, जब आपका नुमाइंदा ही मौजूद नहीं था, तो फिर आपकी उन मिनट्स तक या उस मेमो तक या उस इजलास तक रसाई कैसे हुई? आपका मुखबर कौन है? क्या आपको कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट किसी ने दिया है? क्या मिनट्स दिए हैं? चौधरी साहब, ये क्या बात कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब? ये बातें कर रहे हैं कि ये खामखा अपने आप को उलझाते जा रहे हैं। यानी जब वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है या कमेटी है जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर, तमाम सर्विसेज चीफ्स, इंटेलिजेंस चीफ्स और जो वो मुतलका वज़रा जिनको वहाँ होना चाहिए वो होते हैं, तो उसमें पहले तो कभी एक बनाई थी मेरा ख्याल जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन और सूबाई वज़राए आला भी होते थे। ये वो नहीं है, ये मतलब है ये सब रूल्स ऑफ बिजनेस के नहीं सर, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसमें वज़ीर आज़म इसको हेड करते हैं और इसका इजलास हुआ 37। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इंसानी हकूक़, मनसूबा बंदी और वज़ीर तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात के वज़रा शामिल थे उस इजलास में। उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल नदीम रज़ा साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ और पाक बहरिया के सरबरा और इसके साथ कौमी सलामती के मुशीर और सीनियर अफसर मौजूद थे, जिसमें ये सारे का सारा मामला डिस्कस हुआ। ये मेमो रखा गया धमकिया में, और उसके बाद जो एलामिया, जिस एलामिया की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के तमान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है इस बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सारा कंफ्यूज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी है। जी हाँ, तो ये इस इजलास जो अलामिया फौज का वही मौक़िफ़ है। जी हाँ, कौमी सलामती के मुशीर ने कमेटी को गैर मुल्क के आला ओहदेदार की जानिब से इस गैर मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात और इसमें होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत के बारे में ब्रीफ किया। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और कमेटी ने फैसला किया कि पाकिस्तान सिफारती असूलों के मद्देनज़र रखते हुए मज़कूरा मुल्क को इस्लामाबाद में और मुल्क के दारुल हुकूमत में मुनासिब चैनल के ज़रिए एक मजबूत एहतजाजी मुरासला जारी करेगा। और उसके बाद ये भी साबित हुई कि मज़कूरा मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत के मुतरादिफ है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। ये चौधरी साहब आ गया। अब इसके वीडियोज़, इसके शवाहद जो हैं वो ऑडियो वीडियोज़ की सूरत नूरत में भी दस्तयाब हैं, क्योंकि जब एब्सटेन किया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, इंडिया ने, 35 मुल्कों ने, तो फिर उन 35 मुल्कों को जो डील करते थे अमरीकी महकमा खारजा के अफसरान और हुक्काम, उनको बारी बारी तलब किया वहाँ की खारजा अमूर कमेटी ने, जो कांग्रेस और सेनेट की खारजा अमूर कमेटी है, उन्होंने तलब करके उनसे बात पुरस की गई कि ये आपकी क्या खारजा पॉलिसी थी और क्या मैनेजमेंट थी कि 35 मुल्क जो हैं वो गैर हाज़िर रहे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, और उन्होंने अमेरिका के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। और फिर बुलाया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू को उसी कमेटी के सामने, जो कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को डील कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। उनसे क्या सवाल जवाब हुए
پہلے ذرا وہ سن لیں, مسلح افواج کی طرف بعد میں آتے ہیں. ذرا وہ سنائیے گا جی کہ وہاں پہ کیا سوال جواب ہوئے اور انہوں نے کنفرم کیا. Two other countries in your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka, that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the bureau was on the phone with the Pakistani DCM to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries. Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? No, as you know, our charge has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this you may topic? know, No, on this topic? On votes in the UN. On the Ukraine vote? On Ukraine votes, not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے بات کہ اس کو کیسے بات چیت کی جائے جو انہوں نے ایبسٹین کیا ہے اور رشیا کا وزٹ کیا ہے. یہ اس بارے میں باقاعدہ ان کی باز پرس ہو رہی ہے. یہ 2 تاریخ کو یو این اجلاس ہوا, 3 تاریخ کو ان کو بلایا گیا, ڈونلڈ لو کو, جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا تھے, اور ان کی باز پرس کی گئی. ابھی تک مراسلہ نہیں آیا, اس سے پہلے ان کی باز پرس ہو رہی ہے کیونکہ کھچائی ہو رہی ہے ان کی وہاں پہ کہ آپ کی یہ جورسڈکشن میں ہے. ورڈ یوز کیا ہے جورسڈکشن, ساؤتھ ایشیا آپ کی جورسڈکشن میں ہے اور وہاں پہ آپ کی پالیسی ناکام رہی, مایوس کن رہی آپ کی کارکردگی. اس کے بعد پھر اگلا جو ہے لیٹر آتا ہے. یہ معاملہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتا, یہ صرف سول انتظامیہ کی حد تک ہی نہیں ہے. کل ہم نے آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو سوال جواب تھا وہ دکھایا تھا. آج ذرا اس سے مزید دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے افواج پاکستان کو بھی یہ کوشچن کیا جاتا ہے جس فورم پہ بھی جاتے ہیں ہماری مسلح افواج کے سربراہان کو کہ جناب آپ روس اور چائنا کیا کرنے جاتے ہیں, آپ کی کیا پالیسی ہے. سی پیک کو کوشچن کیا جاتا ہے, ہماری خارجہ پالیسی کو کوشچن کیا جاتا ہے, اور ان کے جوابات ہم مسلسل دے ہیں ہر فورم پہ. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سے کیا سوال کیا گیا اور انہوں نے کیا جوابات دیے, ذرا سنیے. Pakistan is in many ways China's closest security partner, and you talked about CPEC in your remarks as one of the focal points of cooperation. I just wondered if you might sketch out how you saw security cooperation with China progressing in the next decade. As I said in the speech, that we are not looking for camp politics. We had historically excellent in the United States. The good army that today we have is largely built and trained by the United States. The best equipment that we have is the American equipment. We still have deep cooperation with the United States and our Western friends. About a month back, the American Air Force was here for a huge exercise with our Air Force. So we have great cooperation with the West. سنائیں جی, بقیہ ترتیب سے سارے ساٹ سنوائیں. China, of course, is our neighbor, is a very important neighbor, and has helped us in many ways. Our military cooperation with China is growing because we are denied equipment from the West. Many of the equipment which were, deals which were concluded have been cancelled. So what do we do? I'll just give you an example. We bought T-129 helicopters from Turkey. It's a very good machine, and the deal was signed. It's a defensive weapon. It's a gunship. But the engine was of American origin. So the Americans refused to give the third-party certification. So what do? Either we wait or go somewhere else. Either go to Russia or go to China. We will prefer to maintain a balance. Similarly, we were making some 8 submarines
and the Germans were supposed to give the engines and everything was done. And the last moment, when the submarine was ready, the Germans refused to give us the engines. France has done the same, of course, under the Indian pressure, because India is a big buyer. یہ بڑے کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، بہت اچھے ہیں، دفاعی طور پہ ہم ان پہ انحصار کرتے تھے، لیکن جب ہمیں بالکل وہ اپنے دروازے بند کیے گئے، دفاعی سودے نہ صرف ہمارے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ جرمن سے، ترکی سے، فرانس سے جب ہمارے طے شدہ سودے، دفاعی سودے، وہ بھی منسوخ کروائے گئے، منسوخ ہوئے نہیں، منسوخ کروائے گئے، کہیں انڈین پریشر اور کہیں امریکن پریشر، کیونکہ جرمن نے بھی انکار کر دیا فائنل سودا کرنے کے بعد سب میرین، فرانس نے بھی انکار کر دیا، اور ترکی سے ہم ہیلی کاپٹر لے رہے تھے لیکن اس کو بھی سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ امریکن مشین تھی۔ تو اس کے بعد آرمی چیف نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں، کیا ہم روس اور چائنا کی طرف مت دیکھیں، کیا ہم اپنی دفاعی ضرورت پوری نہ کریں؟ تو یہ سوال ہو رہا ہے۔ پھر اگلا سوٹ جو ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہم نے تو پوری کوشش کر لی کہ توازن برقرار رکھیں، لیکن ہمارے لیے دروازے بند کیے گئے اور ہمارے باقی دروازے ہمارے لیے کھل گئے۔ اگلے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اب توازن برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی پالیسیوں پہ غور کریں، امریکہ کو کہہ رہے ہیں۔ سوال امریکی نے پوچھا، اسی کا جواب اسی انداز میں دے رہے ہیں، اور جہاں ہمیں ہتھیار ملیں گے ہم اپنے ہتھیار خریدیں گے۔ سنائیے جی۔ So what do? It is your responsibility to maintain the balance. If you are tilted towards one side outrightly, we'll find sources from where we can get weapons to save ourselves. So you need to carry out introspection whether your policy is right or not. We've been your allies for a very long time. We were part of CETO, CENTO, Baghdad Pact. We supported you in Vietnam. We supported you in Afghanistan. We helped you dismantle the erstwhile Soviet Union. And the mess that you created, we are still trying to clean that. So we have paid a lot of cost. What are you doing about us? The question, I must ask you the question. Are you maintaining a balanced approach or not? تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے، اپنی قربانی دی ہے۔ اس کے بعد چائنا کے ساتھ انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ چائنا نے ہمیں کس طریقے سے بیل آؤٹ کیا اور ہماری مدد کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیسے بڑھایا، اور سی پیک کا دفاع کیا آرمی چیف نے۔ سنائیے جی۔ سی پیک is a very important development. There was a problem in Pakistan that we had shortages of electricity, huge shortages. Nobody was coming forward because there was a lot of terrorism. So Chinese stepped forward, they took the risk and they built these plants. But it doesn't mean that Pakistan is no-go for other areas. If you feel that there's too much of Chinese influence in Pakistan, the only way you can counter is by bringing in the counter investment. Who stops you? We'll welcome any investment. Few days back, Barrick Gold has signed a deal in which they're going to explore a mine in Balochistan, a huge mine, copper mine. And Barrick Gold is a Canadian company, the Canadian ambassador sitting here. So we will welcome investment and cooperation from the entire world. وہ واضح طور پہ چوہدری صاحب میسج دے رہے ہیں کہ جناب آئیں، آپ آئیں، انویسٹمنٹ کریں۔ کینیڈین سفیر بیٹھے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کاپر مائن میں، تو آپ بھی تشریف لیں بجائے اس کے کہ آپ ہماری ٹانگیں کھینچیں۔ چوہدری صاحب نہیں، وہ تو بات ابھی ٹھیک ہے، لیکن بات آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ یوکرین کے ایشو پر آپ نے روس کے خلاف امریکہ کے کہنے پر قرارداد کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کیا، اور آپ اکیلے نہیں تھے، جیسے کہ امریکی نے بھی کہا کہ سری لنکا، انڈیا، کئی دوسرے ممالک نے ایسا کیا۔ اب انہوں نے آپ کے اوپر کاٹا مار دیا ہے، ہاں جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا شاخسانہ وزیر اعظم عمران خان جب روس گئے ہیں تو اس کا نتیجہ ہے۔ اب آرمی چیف نے باتیں وہی ساری کی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی، اور پورے ملک کا موقف ہے، لیکن انہوں نے اپنے سٹائل میں بہت سارے جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کو کر لیا ٹارگٹ، اور آپ کو انہوں نے روس اور چین اور اس بلاک کے پلڑے میں ڈال دیا ہے آپ کی خواہش کے خلاف۔
تو یہ ایک گمبھیر صورتحال پیدا ہوگی. اب صابر شاکر صاحب میرے کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں. جی سر. انٹرنیشنل کانسپیرسی سازش اس کے تانے بانے ساری چیز ریکارڈ پر آ چکی ہے، لیکن حکومتی ذرائع یہ سمجھتے ہیں کہ بعض جگہ جیسے حکومت کے خلاف شہباز شریف کیمپ کو غیر ضروری اور غیر معمولی ہلاشری دی گئی، جس کے نتیجے میں وہ پارٹیوں کو اور لوٹے جو ہیں ان کو بھی وہ پیسے دے دے کے لے گئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، اور اتحادیے بھی جو ہے 4.25 سال کٹھے ان کے ساتھ رہنے کے بعد اچانک ان کو خیال آیا کہ وہ ان کو نئے کیمپ میں جانا چاہیے تو وہ بھاگ گئے. اب اس کا آپ کے پاس کوئی افیکٹو 2+2 انفارمیشن ہے کہ یہ جو ان کے خدشات ہیں کس حد تک درست ہے؟ چوہدری صاحب اس کا جواب انشاءاللہ دیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تازہ ترین سیاسی صورتحال کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا آج. پھر ہم نے آپ کو کچھ اپوزیشن کی ڈیمانڈ سنوائی. کل یہ سارا دن ایک کمپین لانچ کی گئی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ایک تھا کہ کسی بھی طریقے سے جعلی خبریں چلا کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اثر انداز ہویا جائے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس میں صرف فیک ہی نہیں، یہ خبر چلوائی گئی، پھر یہ ڈیمانڈز کی گئی کہ افواج پاکستان کے ترجمان میدان میں آئیں، بتائیں یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور اعلامیہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کا مختصر جواب آیا. تو پھر ڈومر نہ چوہدری صاحب مسلح افواج کا صابر شاکر صاحب معاف کرنا، جی جب ISPR بڑا کمپیٹنٹ آفیسر وہاں بیٹھا ہے، فالتو بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے، 2 حرفی انہوں نے بات کی ہے کہ جو اعلامیہ قومی سلامتی کمیٹی نے جاری کیا انہوں نے کہا وہی فوج کا موقف ہے. اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے مجھے یہ بتا دیں ان سے پوچھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. مسلح افواج کا موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے یہ آ گیا. مقصد چوہدری صاحب ایک صرف یہ نہیں چلایا گیا. کل 3 خبریں فیک نیوز چلائی گئیں. نمبر 1 یہ کہ جو رولنگ ہے جی وہ اسپیکر آن بورڈ نہیں تھے، ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر سے بالا یہ کام کر دیا. پہلی فیک نیوز، جعلی خبر. دوسری جعلی خبر یہ چلائی گئی کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس سے پاک فوج جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، شاید اس کی رائے دوسری ہے. اسی لیے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی گردان ہمیں نظر آئی، اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ نظر آئی کہ جی ہمیں بتایا جائے. یہ دوسری خبر آ گئی، اسپیکر کی طرف سے تردید آ گئی، ان کے ترجمان کی طرف سے کہ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے. افواج پاکستان کی طرف سے آ گئی کہ وہی ہمارا موقف ہے جو اعلامیے میں کہا گیا ہے. پھر تیسری خبر چلائی گئی اور وہ یہ تھی کہ باقاعدہ طور پہ شائع کی گئی اور وہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جناب ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں 6 مہینے سے پہلے. اور آج اسی خبر کی بنیاد پہ رضا ربانی صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ آرگومنٹ کو حصہ بنایا اپنے اس آرگومنٹ کو کہ جناب الیکشن کمیشن تو تیار ہی نہیں ہے فوری الیکشن کے لیے، 6 ماہ مانگ رہا ہے. اس کی فوری وضاحت آئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ ضروری وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن سے متعلق بیان جاری نہیں کیا. ترجمان الیکشن کمیشن. تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہے صورتحال اور کوئی نہ کوئی پسند کا فیصلہ مل جائے ان کو. یہ سارا قصہ ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں جس سے ان کی جان جا رہی ہے کہ نہ یہ پارلیمنٹ میں گئے، نہ یہ قومی سلامتی کمیٹی میں گئے، نہ پارلیمانی کی سلامتی کمیٹی میں گئے، نہ خصوصی کابینہ میں گئے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کو نگیٹ، اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو غلام ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے. سنائیں جی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس پہ سب کو دعوت دی گئی تاکہ ان سے بھی شیئر کیا جائے پاکستان کی تشویش کو. یہ اور بات ہے
کہ طلب ہونے کے باوجود جو ہمارے اپوزیشن کے ممبرز وہاں تشریف نہیں لائے، انہیں آنا چاہیے تھا، قومی ذمہ داری کا تقاضا تھا، انہیں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے۔ اب شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی، اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی۔ میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے، ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی۔ تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو، اور وہ بھی زبانی، ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے غلام ہیں۔ پیچھے لقمے دے رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ۔ خالد مقصی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے۔ لیڈر آف اپوزیشن کو اس لیے بلایا گیا تھا، خالد مقصی صاحب کو بلایا گیا، خالد مقبول صدیقی صاحب کو بلایا گیا، لیکن سب رفو چکر ہو گئے اور کسی نے بھی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ آن بورڈ آنا نہیں چاہ رہے تھے، انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ جی ہاں، یہ سارے کا سارا۔ چوہدری صاحب جی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں جی، میں نے کہا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں تو آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ جو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اب اپوزیشن الیکشن چاہتی ہے، عمران خان کو واپس لانا چاہتی ہے اقتدار میں، یا ان کی طرح جن کو آپ یہ 4.25 سال سلیکٹڈ کی گردان کرتے رہے، اب یہ خود سلیکٹڈ بن کے تو اقتدار پر آنا چاہتے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ ان کا موقف کیا ہے؟ یہ کنفیوز ہیں اور ان کا موقف کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا جو سارا کچھ انہوں نے ایک محل تعمیر کیا تھا خوابوں اور خیالوں میں، وہ ہو گیا ہے ملیا میٹ اور وہ گر گیا ہے۔ ان کا پروگرام تھا کہ یہ اقتدار میں آئیں گے اور اقتدار میں آ کے نیب ختم کریں گے، الیکشن ریفارمز لے کے آئیں گے، کچھ آرڈر پاس کریں گے اور کچھ اپنی ذرا جو پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا ذرا کریں گے، مرضی کا سیٹ اپ لے کے آئیں گے، مرضی کے سارے سیٹ اپ تیار کر کے پھر الیکشن کروائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے ملیا میٹ اور ان کی امیدوں پہ پھر گیا پانی۔ اب یہ پھر دوبارہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں پھر یہ اس طرف جاتے ہیں چوہدری صاحب اور ان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے بہت بڑے سکینڈل کی، بہت بڑا سکیم کہ کس طریقے سے امریکہ دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے، رجیم چینج کرتا ہے، حکومتوں کا تختہ الٹاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو کل دکھائیں گے، لیکن آج روسی وزارت خارجہ وہ بھی میدان میں آ گئی اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بے شرمی سے دخل اندازی کر رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی تحلیل ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں خود غرضی پر مبنی مقاصد کے تحت امریکہ کی بے شرمی سے مداخلت کی ایک نئی کوشش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر صدر ڈاکٹر عارف علوی کا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کے دورہ روس سے جڑا ہوا ہے، جس سے قبل امریکہ اور اس کے مغربی ہمنوا ممالک نے ان پر غیر مہذب دباؤ ڈالا اور دورہ کینسل کرنے کے لیے الٹیمیٹم دیا گیا۔ صورتحال میں مزید پیش رفت سے کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ امریکہ نے نافرمان عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جماعت کے ارکان اسمبلی کا ایک گروپ اچانک اپوزیشن سے جا ملا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نوٹس فوری طور پہ اسمبلی میں جمع کرا دیا گیا، جس پر 3 اپریل کو ووٹنگ ہونا تھی۔ یہ تمام تر حقائق پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی بے شرمی سے دخل اندازی کو بخوبی ثابت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم خود کئی بار دہرا چکے ہیں کہ ان کے خلاف سازش اور ان کی مالی معاونت بیرون ملک سے ہو رہی ہے۔ یہ ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کے بارے میں بتا رہی ہے اور یہی کچھ امریکہ روس کے ساتھ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، ہوا دیتا ہے بیرون ملک لوگوں کو۔ تو چوہدری صاحب اب بتائیے۔ نہیں، اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ جو آیا میمو یہ ایک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے مسلسل اور وقتاً فوقتاً ہمارے معاملات میں مداخلت، یہ نہ کرو، اس سے چائے نہ پیو، اس کو پانی نہ پیو، ادھر نہ جاؤ ادھر، اور خود بھی کچھ نہیں کرنا۔
پاکستان کی اکانومی کی جو تباہی ہے آج ان لوگوں نے کروائی ہے، کیونکہ اتنا پاکستان پر جنگ اتنے بری طریقے سے مسلط ہو گئی جو کہ ہمارا جس میں کوئی رول نہیں تھا. جی ہاں، اور ہمیں دہشت گردی کا سامنا بھی تھا. دہشت گرد ہمیں ہی ڈکلیئر کر کے ہمارے ہی اوپر حملے اور ہمارے ہی بندے یہ شہید ہو رہے تھے اور ہمیں ہی گالیاں دے رہے تھے یہ لوگ. ڈو مور، کبھی کچھ، کبھی ہمارے دشمن کو ہلا شیری کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑو. کون سی چیزیں ہم نے نہیں بھگتی. انہوں نے کوئی اس کا یعنی نان نیٹو الائی، وہ کتنے گیا بھئی نان نیٹو الائی؟ بالکل جو صاحب بات کوئی یہ ہے ایک کہ چیز ہے. لیکن روس، چین اور پاکستان، ایران، افغانستان یہ ممالک اب امریکہ کے لیے آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے. آیا یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ اور اس کے ہواری آئے ہیں؟ میں آج آپ کو کہتا ہوں اور واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر امریکہ چاہتا تھا اور اس کے اتحادی کہ یوکرین میں روسی فوج داخل نہ ہو تو انہیں پہلے وارننگ دینی تھی. If you enter Ukraine, بالکل sovereign state، بات یہی ہے. انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں، باقی کریں گے کل. پروگرام کا وقت ختم ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.